ایک ہفتہ پہلے میں رقیہ کر رہا تھا، اور رقیہ کے دوران ایک بچی کے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر اس طرح کٹ لگے جس طرح بلیڈ سے کسی نے کٹ لگائے ہیں، دیکھتے دیکھتے ادھر آپ کے پاس ہی یعنی رقیہ سینٹر میں محمدیہ ہاؤس کے اندر وہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جادو جنات، میں ہوں عبد المنان قمر، میرے ساتھ موجود ہیں شہرت یافتہ عراقی جناب حافظ عرفان محمدی صاحب۔ آج ہم محمدی صاحب آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ بعض لوگوں کو جو جنات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے کٹ لگ جاتے ہیں، یہ کیا عمل ہے اور یہ کس حد تک خطرناک جو ہے جادو ہے، اس حوالے سے ذرا رہنمائی کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کے جسم کے اوپر کٹ لگتے ہیں، اور اس طریقے کے کٹ لگتے ہیں کہ بعض ڈاکٹر حضرات دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب جادو شدت کا ہوتا ہے، زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض مریضوں کو عاشق جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جو ان کے ساتھ عاشق جنات ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر کٹ لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ ایک معالج دیکھتا یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو کٹ لگ رہے ہیں، یہ عاشق جن کی وجہ سے لگ رہے ہیں یا کہ جادو کی وجہ سے لگ رہے ہیں۔ اگر جادو کی وجہ سے کٹ لگ رہے ہوں تو پھر جادو کا علاج کیا جائے گا، اگر عاشق جنات ہیں تو پھر مریض کو احتیاطی تدابیر بتائی جائیں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، باوضو رہیں، اسی طرح واش روم میں جانے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کریں، اور اسی طرح کپڑے پہننے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے اپنے ساتھ حفاظتی اختار آیت الکرسی، اعوذ باللہ، بسم اللہ، السلام علیکم، ان الفاظ کو پڑھتے جائیں، ان کا ورد کرتے جائیں۔ ابھی چند دن پہلے میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا تجربہ، آپ کی سائنس کیا کہتی ہے، یہ جو کٹ لگے ہیں پیشنٹ کے اوپر، یہ جادو کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ہمارے پاس اگر اس طرح کے پیشنٹ آئیں تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے خود لگائے ہیں یا کسی نے یہ کٹ لگائے ہیں۔ کہتے کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آیا کہ یہ کٹ خود بھی لگ سکتے ہیں کہ نہیں لگ سکتے، لیکن کئی مرتبہ یہ تجربہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے ہم رقیہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے جنات کٹ لگا رہے ہوتے ہیں، جنات چیلنج کرتے ہیں کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو ہم کٹ لگائیں گے، تو پھر ہم رقیہ کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ کٹ لگ جاتے ہیں جسم کے اوپر ایسے؟ بالکل، جسم کے اوپر ابھی ظاہر ہوتے جی ہیں؟ بالکل اس طرح کٹ لگتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس نے خود کٹ لگائے ہیں بلیڈ کے ساتھ، جس طرح بلیڈ کے ساتھ، اور اتنے گہرے کٹ ہوتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جنات چیلنج کرتے ہیں کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو ہم مزید کٹ لگائیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے، آپ کٹ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں کٹ۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ شیطان ان لوگوں کا دوست نہیں ہے، ان کے اوپر تسلط نہیں جما سکتا جو ایمان لے کر کے آئے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ ایک کٹ لگاتا ہے، پھر ہم مزید پڑھتے ہیں تو جو دوبارہ کٹ لگتا ہے وہ پہلے سے اتنا گہرا نہیں ہوتا۔ بالآخر ان الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں، یہ انسان کو زیادہ دیر ولگلا نہیں سکتا، زیادہ دیر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اگر جادو کی وجہ سے کٹ لگ رہے ہوں تو پھر اس کا علاج آیت الکرسی سے کرنا ہے۔ آیت الکرسی کو زیادہ سے زیادہ مریض پڑھے، کوشش کرے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کرے، 41 مرتبہ پڑھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے جسم کے اوپر دم کر لے۔ بعض غلطی یہ ہوتی ہے کہ اکثر مریض جن کے اوپر کٹ لگتے ہیں وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اذکار چھوڑ دیتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر نماز چھوڑیں گے، اذکار چھوڑیں گے تو جنات کو زیادہ طاقت ملے گی۔ تو یہ کٹ لگتے ہیں، جادو کی وجہ سے بھی لگتے ہیں، جنات کی وجہ سے بھی لگتے ہیں۔ اب جب میری اس ڈاکٹر سے بات ہوئی تو میں نے جب ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ ایسے بھی ہوتا ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کے بھی جو مسائل تھے گھریلو جادو جنات کے حوالے سے چل رہے تھے۔ تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا، لیکن آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔
بعض اوقات وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم رپورٹیں کرتے ہیں، رپورٹیں بالکل کلیئر ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بیماری کس نوعیت کی ہے، رپورٹوں میں بیماری نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بیماری جادو جنات کی وجہ سے بھی لگتی ہے. ابھی یہ چند دن پہلے گلاب دیوی ہاسپٹل سے کچھ پیشنٹ آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے خود بھیجا ہے، کہنے لگے کہ آپ کی بیماری ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو لہٰذا آپ اپنا روحانی ٹریٹمنٹ کروائیں. تو روحانی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. جادو جنات کی وجہ سے اگر کٹ لگتے ہیں، پھر اسی طرح ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، اب جادو کی وجہ سے بھی کٹ لگتے ہیں، جنات کی وجہ سے بھی کٹ لگتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم علاج کروانا شروع کرواتے ہیں ہم تصدیق نہیں کرتے کہ علاج ہمارا صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. جب علاج غلط ہوتا ہے تو پھر اس وقت بھی ایک وقت آتا ہے کہ جسم کے اوپر کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ایک کراچی سے میرے ساتھ فیملی نے رابطہ کی ہے تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے تصویریں بھی سینڈ کی. تو عام شخص تو ویسے دیکھ کے تصویریں وہ ڈرتا ہے، اتنے گہرے کٹ اس بچی کے جسم کے اوپر لگے ہیں. تو جب میں نے ان کی ہسٹری دی وہ کہنے لگے کہ ہمیں 5 سال سے ہمارے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا، ہم نے مختلف لوگوں سے علاج کروایا، علاج کرواتے رہے، علاج کروانے والے جادوگر تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس میں شرعی علاج کون سا ہوتا ہے اور غیر شرعی علاج کون سا ہوتا ہے. تو کہتے کہ ہم علاج کرواتے رہے 2.5-3 سال، تو اسی طرح علاج چلتا رہا، فرق نہیں پڑا. لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا کہ تقریباً 1.5 سے 2 سال سے تقریباً اتنا وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری بچی کے اوپر کٹ لگتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اتنی خطرناک یہ تصویر ہے اور اتنے گہرے کٹ یہ ناظرین جی بہت گہرے کٹ، یہ دیکھیں بازو کے اوپر بھی اور بہت دیکھیں ایسے جیسے بلیڈ کے ساتھ کٹ، بلیڈ چھری اور جیسے لگتے جیسے تلوار کے ساتھ کٹ لگے ہوئے ہیں، اتنے گہرے کٹ ہیں کہ یہ تصویر بھی میں نے اس ڈاکٹر کو دکھائی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ حقیقی جنات کا مسئلہ ہے، یہ جادو کا. یہ اس کی والدہ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے یہ کٹ لگے ہیں. اچھا، یہ بچے کو جی. اچھا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 5 سال سے کسی راقی سے رابطہ نہیں کیا کہ آپ ایسے بندے سے علاج کروائیں جو راقی ہو، جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہو؟ تو کہتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی علاج ہوتا ہے، ہم تو تعویذ داغے اور گھروں میں کیل وغیرہ لگاتے رہے ہیں. پھر میں نے ان کو کہا کہ جتنے کیل ہیں گھر میں سارے نکال لیں. پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے ان کا علاج شروع کیا. انشاءاللہ اللہ عافیت دے گا. تو بعض اوقات جب اپنا علاج آپ لوگ صحیح نہیں کرواتے تو اس وقت بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، جسم کے اوپر کٹ لگتے ہیں. ابھی یہ 1 ہفتہ پہلے میں رقیہ کر رہا تھا اور رقیہ کے دوران ایک بچی کے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر اس طرح کٹ لگے جس طرح بلیڈ سے کسی نے کٹ لگائے ہیں، دیکھتے دیکھتے. ادھر آپ کے پاس ہی نہیں، رقیہ سینٹر میں، محمدیہ ہاؤس کے اندر. تو ہمارا تو یہ تجربہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ جنات بالکل اس طرح. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسائل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہم. جب مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور ہر جن کٹ نہیں لگا سکتا، جنات میں بھی کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو افریت قسم کے جنات ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں، جادوگر جنات ہوتے ہیں، اس طرح کے جنات کٹ لگاتے ہیں. تو اللہ تمام مسلمانوں کو شیاطین کے شر سے یہ کٹ لگانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جادو اور یہ کس چیز کی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جادوگر نے جنات کو کہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے جسم کے اوپر کٹ لگانے ہیں، تکلیف دینی ہے. اور اسی طرح جنات جو آ کے اذیت دیتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کٹ لگاتے ہیں، پریشان کرنے کے لیے، علاج نہ کروائیں. اور جب ایک علاج خراب ہو جاتا ہے، مختلف جادوگروں سے علاج کروایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی جنات کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ علاج کروانا چھوڑ دیں. ابھی یہ ایئرپورٹ کی طرف مجھے کسی نے بتایا کہ ایسے آپ پیشنٹ ہے کہ جب گھر میں اذان ہوتی ہے تو وہ بچی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے. یعنی اذان سن کے، اذان مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے اسپیکر میں، اس کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے، کمرے میں چلی جاتی ہے، دروازہ بند کر لیتی ہے، چیخنا اور چلانا شروع کر دیتی ہے. اب وہ گھر والے علاج نہیں کرواتے کہ ہمارے بچے کو تکلیف ہوگی. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی تکلیف تو ہوگی لیکن جسم کے اندر جو شر ہے اس کو بھی تو ختم کرنا ہے. تو اس لیے جب مسائل اس طرح کے بنے فوراً اپنا علاج کروانا چاہیے.
یہ تکلیف تو عارضی ہے، اگر وہ اس کا علاج کروا لیں گے تو وہ بہتر ہو جائے گی۔ اب دیکھیں جس طرح جسم کے اندر اس کے ساتھ یہ بالکل بیماریاں بڑھتی ہیں اس طریقے سے۔ لیکن جو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا کہ کٹ جو جسم کے اوپر لگتے ہیں، پہلے آپ نے سنا ہوگا لیکن آج آپ ویڈیو میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جو ہے نا کس طرح سے کسی مریض کو کٹ لگے ہیں، اور اتنے گہرے کٹ ہیں، یقین جانے دیکھ کے خود خوف آتا ہے۔ اللہ پاک سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ضرور کسی جو قرآن و سنت سے علاج کرنے والے کسی راقی کے ساتھ رابطہ کریں، اپنا معالج کوئی اپنا چیک اپ کروائیں اچھے طریقے سے، ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں۔